السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج ہم شروع کریں الحمد للہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ، پورا نام القواعد المثلیٰ فی صفات اللہ و اسماء الحسنی، یعنی اسماء و صفات سے متعلق متعدد قواعد امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ تو شروع کے جو دو ابواب ہیں یا جو دو فصلیں ہیں ان میں 7 قواعد بیان کیے ہیں، اسماء سے متعلق 7 قواعد اور صفات سے متعلق 7 قواعد۔ اور اس کتاب کی متعدد لوگوں نے شرح لکھی، ان شروع کی جانب یا ان شروحات کی جانب اشارہ کر دیتا ہوں یا نام بتا دیتا ہوں۔ ایک شرح جو ہے ایک خاتون کی، عرب خاتون ہے، تمام عرب علماء کی ہے، المجلہ، اور عموماً آپ دیکھیں گے یا تو شرح کے نام سے کتاب ہے یا مسجع مقفع ہے۔ المجلہ یہ کاملہ القواری، یہ عرب یا قطر کے شاید عرب امارات یا قطر کی کوئی لیڈیز ہیں۔ المجلہ یہ شرح شاید اولین شرح میں سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کی سمجھیے اولین شرح میں سے یہ کاملہ القواری کی المجلہ ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم خوبی یہ ہے اس کتاب کے شروعات میں کہ شیخ ابن عثیمین یا امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی شرح لکھی ہے، تو وہ شرح سب سے اہم ہے۔ جب کوئی مؤلف ہو یا کوئی متن لکھ رہا ہے اور کوئی وہی خود اس کی شرح کرے تو وہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو شرح بہت اہم میری نظر میں، ایک المجلہ جو الکاملہ القواری کی، دوسری خود مؤلف کی یعنی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد اور بھی کچھ شروحات ہیں، عبد الرحمن ناصر البراق، نام سنے ہوں گے آپ لوگ ان کا، التعلیق علی القواعد المثلیٰ، التعلیق علی القواعد المثلیٰ، نام یاد رکھیں کہ براق کی بھی ایک شرح ہے۔ اسی طرح یاسین الادنی کر کے ایک ہیں، ان کی التعلیق الاسنی، التعلیق الاسنی علی القواعد المثلیٰ۔ اسی طرح ابراہیم عامر روحیلی، بہت مشہور نام ہے، ابراہیم عامر روحیلی، انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے۔ اسی طرح شیخ عبید الجابری، یہ بھی نام بہت مشہور ہے، ان کی بھی شرح فتح العلی الاعلیٰ، فتح العلی الاعلیٰ کر کے۔ اسی طرح دکتور خلیفہ تمیمی، ان میں اکثر لوگ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد ہیں، دکتور خلیفہ تمیمی بھی استاد رہے، انہوں نے بھی شرح کی ہے۔ یہ اس کے علاوہ بھی اور شروحات ہیں، لیکن یہ شروحات جو بہت مشہور ہیں یا وقت کے مشہور علماء نے لکھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو مصنف ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود اس کی شرح لکھی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ القواعد المثلیٰ۔ اور اس میں قواعد کس چیز سے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں؟ اسماء اور صفات سے متعلق، اسماء اور صفات سے متعلق۔ تو قواعد جو ہیں اگر آپ لوگ یاد کریں گے تو بہتر ہے، قواعد اگر آپ لوگ یاد کریں گے تو بہتر ہے۔ اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو قواعد میں جو دلائل آ رہے ہیں، جو دلائل آئیں گے ان کو بھی آپ یاد کریں گے تو بہتر ہے۔ دلائل کا مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس چیز پر آئیں گے کہ ہم اسماء و صفات کے قواعد پڑھ رہے ہیں تو کچھ آیتیں یا کچھ نصوص جو اصول کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، تاکہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر آپ ان کو سمجھ سکیں یا دلائل کو سمجھ سکیں۔ اور جو گفتگو ہو ہماری وہ نصوص کی روشنی میں ہو، یوں ہی گفتگو نہ ہو، نصوص کی روشنی میں جب گفتگو ہوگی تو اس کے اپنی اہمیت ہوگی۔ ہاں، شیخ نے اس پر کچھ مقدمہ لکھا ہے، اس کو تمام مقدمے کو لفظاً نہیں پڑھتے، ایک چیز جو اہم ہے اس کو پڑھ کر پھر پہلے قاعدے پر آ جاتے ہیں۔ شیخ نے لکھا کہ جو اسماء و صفات ہیں، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ اللہ پر ایمان لانے کا جز ہے، اللہ پر ایمان لانے کا جز ہے۔ کیوں کہ اللہ پر ایمان لانا 4 اہم چیزوں کو شامل ہے۔ یہ تقریباً عقیدے کے درس میں اور تفسیر کے درس میں جب سلفی نائی سے تفسیر ہوتی ہے تو یہ چیز ضرور آتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے، یا اس کے 4 اہم اجزاء ہیں۔ پہلی چیز اس کے وجود پر ایمان لانا، دوسری چیز اس کے ربوبیت پر ایمان لانا، تیسری چیز الوہیت پر ایمان لانا، چوتھی چیز اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ تو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کا جز ہے، تو اسی اللہ پر ایمان لانے کا جو جز ہے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اسی اسماء و صفات سے متعلق چند قواعد ہم پڑھ رہے ہیں جس کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے۔ شروع کے 7 قواعد اسماء سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد 7 قواعد آ رہے ہیں وہ صفات سے متعلق ہیں۔
کچھ چیزیں اسماء و صفات میں متداخل ہیں، یعنی اسماء میں جو چیزیں آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو صفات کے جب قواعد پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو کام دے گی. ہاں ابھی شروع کرتے ہیں القاعدہ الاولیٰ. آپ کی آواز رہے گی؟ آپ پڑھیں گے تو آپ کی آواز نہیں ٹھیک ہے، جب تک کرتا ہوں اگلے درس میں اس کو کر لیتے. پھر القاعدۃ الاولیٰ، کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو قاعدہ کی اصل ہیڈنگ اس کو ضرور یاد کریں. قاعدہ کی جو اصل ہیڈنگ ہے اس کو اسی طرح یاد کریں جس طرح امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسماء اللہ کلھا حسنہ. اور اسی لیے سمجھیے اگر آپ جو ریکارڈنگ کریں تو عنوان بھی وہی رکھیں جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، الا کہ اگر عنوان بڑا ہے تو مختصر لکھیں. اسماء اللہ کلھا حسنہ، یہ ہیڈنگ ہے پہلے قاعدے کی، القاعدۃ الاولیٰ اسماء اللہ تعالی کلھا حسنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام حسنہ ہیں. اسما یہ جمع ہے اسم کی، یہ تو سب لوگ سمجھتے ہیں. حسنہ یہ اسم تفضیل ہے، مؤنث کا صیغہ، مذکر کا صیغہ افعال کے وزن پر اور مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسم تفضیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام حسنہ ہیں. آگے پھر شیخ کہہ رہے ہیں ای بالغۃ فی الحسن غایتہ، یہ حسنہ کی شرح کرنے سے. حسنہ کا مفہوم کیا ہے؟ بالغۃ فی الحسن غایتہ، حسن و جمال میں، خوبصورتی میں انتہا کو پہنچے ہوئے. جس قدر حسن، جس قدر جمال آپ سوچ سکتے ہیں، جس قدر کمال آپ سوچ سکتے ہیں، اس حسن، اس جمال، اس کمال کے اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسما. تو شیخ نے حسنہ کی شرح کیا کی؟ بالغۃ فی الحسن غایتہ، اعلیٰ درجہ کے حسن کو پہنچے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسما اعلیٰ درجہ کے کمال، اعلیٰ درجہ کے جمال کو پہنچے ہوئے ہیں. اس سے متعلق امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک آیت ذکر کی ہے جو بہت ہی مشہور آیت ہے. اور اس آیت کو بھی جب ہم اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں یا اسماء و صفات کے قواعد، تو یہ آیت بھی اصول کی حیثیت رکھتی ہے. پوری آیت اگر آپ نہیں یاد کر سکتے تو آیت کا اتنا حصہ ضرور یاد کیجیے جتنا یہاں پر مذکور ہے. اور وہ تھوڑا سا اور آگے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، آگے ایک در سارا الہاد کا تو وہاں یہ آیت پھر آئے گی. تو یہ آیت بار بار آئے گی. تو اگر سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 180 180 اگر نہیں یاد کر سکتے تو یہ یاد رکھیے تقریباً اخیر کی آیت ہے. مجھے لگتا ہے 2-3 صفحہ پہلے، یعنی سورہ کے اینڈنگ سے 180 مطلب تقریباً 2 یا 3 پیج پہلے. تو سورہ اعراف کے اخیر کی آیت ہے. یہ آیت آپ کو بار بار آئے گی. تو اس آیت کو اگر مکمل نہیں یاد کر سکتے تو ابھی اتنا آپ ضرور یاد کیجیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. آگے ایک درس آ رہا الہاد کا، تو آیت کا دوسرا حصہ جو آئے گا وہاں پر وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، ابھی اتنا ہی رکتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. شیخ نے ایک آیت ذکر کی، اس سے متعلق اور بھی آیتیں ہیں جو آگے درس میں آئیں گی، لیکن یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کا یہیں پر اضافہ کر لیں یا پڑھ لیں تاکہ پھر دلیلوں کا استحضار رہے. دلیل اس چیز کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام حسنہ ہیں. اسی چیز کی دلیل شیخ ذکر کر رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. تو اس مفہوم کی یا وہ آیتیں جس میں اللہ کے اسما کے ساتھ حسنہ لگا ہوا ہے، وہ کل 4 آیتیں قرآن میں. کتنی آیتیں ہیں؟ وہ آیتیں جن میں اللہ کے اسما کے ساتھ حسنہ لگا ہے، وہ کل 4 آیتیں. یعنی الاسماء الحسنیٰ 4 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. پہلی مرتبہ یہی آیت ہے جو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180. اس کے بعد آگے پھر آپ آتے ہیں سورہ اسراء پر. سورہ اسراء آیت نمبر 110. قرآن بھی رکھیں ساتھ میں، یا اگر آپ موبائل میں چیک کریں تو وہاں بھی بہتر ہوگا. آیت ہم پڑھیں گے اور اس کو آپ مکمل آیت نہیں تو جہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے اس کو پڑھیں گے، آیت کا وہ حصہ پڑھیں گے. تو آپ دیکھیں الاسماء الحسنیٰ اگر آپ ایپ پر سرچ کریں تو الاسماء الحسنیٰ آپ کو 4 مرتبہ بتا رہا ہے، یا قرآن بھی ساتھ میں رکھیں. سورہ اعراف کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 110، وہاں کیا ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. اللہ کے متعدد نام ہیں، تمام کے تمام نام حسنہ ہیں. اس سے پہلے کہا گیا اللہ نام سے پکارو یا رحمان نام کے ساتھ پکارو، دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں اللہ کے نام ہیں. اللہ بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے. اور شاید یہ اس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے کہ کفار مکہ یہ جو دوسرا نام ذکر کیا گیا رحمان نام، اس کو نہیں مانتے تھے. یکفرون بالرحمن وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ. اور دوسری آیت وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اس لیے کہا ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن.
ایم ما تدعو، جس نام کے ساتھ بھی پکارو، چاہے اللہ سے پکارو، رحمان کے ساتھ پکارو، یا جو بھی اس کے اسماء حسنہ ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں سب اس کے نام ہیں. فلہ الاسماء الحسنہ، اس کے اسماء حسنہ ہیں، اس کے اچھے نام ہیں. یہ دوسری آیت رہی. تیسری آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8، یعنی سورہ طٰہٰ کے شروع کی، سورہ طٰہٰ کے شروع کی آیت مل رہی ہے آپ لوگوں کو برابر؟ ہاں. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنہ، لہ الاسماء الحسنہ، اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، اسی کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اسی کے لیے اسماء حسنہ ہیں. یہاں پر میں نے حسر کا ترجمہ کیا، اور یہی ترجمہ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی کرنا چاہیے تھا. سورہ حشر کی آیت پر آتے ہیں، جو چوتھی آیت ہے جہاں پر اسماء حسنہ کا لفظ آیا، وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 24 ہے. سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں، یہ بھی جب آپ اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں، توحید اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں، اس کے قواعد پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو یاد کرنا ضروری ہے. وہ یاد کرنا اس لیے ضروری ہے، سورہ حشر کے آخر کی 3 آیتیں، وہاں پر ایک ہی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعدد اسماء کا تذکرہ ہے جو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. سورہ حشر کے آخر کی 3 آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعدد اسماء ایک ہی جگہ پر موجود ہے. باقی متفرق طور پر رؤوس الآیات میں، یعنی اینڈنگ آف دا آیا، آیتوں کے آخری پر، آیتوں کے سرے پر بہت سارے اسماء موجود ہیں، بہت سارے اسماء موجود ہیں، اور اسماء سے صفات بھی نکلیں گے، لیکن ایک ہی جگہ ایک ہی سیاق میں سورہ حشر کے آخر کی 3 آیتیں موجود ہیں. تو سورہ حشر کے اخیر کی جو آیت ہے آیت نمبر 24 ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنہ. یہ کل 4 آیتیں ہوئیں جہاں پر الاسماء الحسنہ کا تذکرہ ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. حسنہ کا مفہوم شیخ نے پہلے بتا دیا، بالغۃ فی الحسن غایتہ، حسن میں کمال کو پہنچے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیوں حسنہ ہے اس کی ایک وجہ بتانے شیخ. وذالک لأنها متضمنۃ لصفات کاملۃ لا نقص فیها بوجہ من الوجوہ لا احتمالا ولا تقدیرا. کیوں اللہ کے اسماء حسنہ ہیں؟ کیونکہ وہ صفات کمال کو شامل، متضمنۃ یعنی شاملۃ، متضمنۃ شاملۃ، کیونکہ یہ اسماء حسنہ اللہ کے صفات کمال کو شامل ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی ناحیے سے کوئی نقص نہیں ہے، نہ تو احتمال کے ناحیے سے، نہ تو تقدیر کے ناحیے سے. مفہوم کیا ہے؟ کسی ناحیے سے کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کے ان اسماء حسنہ میں کسی ناحیے سے کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ناحیے سے کمال ہی کمال ہے، ہر ناحیے سے ان میں کمال ہی کمال ہے، نقص کا کوئی شائبہ نہیں، نقص کا کوئی احتمال نہیں. نقص کیوں نہیں؟ آگے کچھ وجہ آئے گی، شیخ بتا رہے ہیں آگے، تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی شرح کرتے ہیں. یہاں پر شیخ نے بتایا کہ اللہ کے یہ اسماء حسنہ کیوں ہیں، کیونکہ ان اسماء حسنہ میں کسی ناحیے سے کوئی نقص نہیں ہے، نہ تو ابتدائی طور پر، نہ تو انتہا کے طور پر، نہ تو احتمال کے طور پر، نہ تو تقدیر کے طور پر. آگے وہ ساری باتیں آ رہی ہیں، کچھ چیزیں میں بتاؤں گا. مثال ذالک، ابھی اسماء حسنہ کس طرح ہیں، اللہ کے اسماء میں حسن کس طرح ہے اس کو بتا رہے، اور یہ چیزیں تقریباً اس کی شرح ہوتے جا رہی ہے. جو آپ کو بتا رہے لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، وہ اس کی شرح بھی ہوتے جائے گی. شیخ نے ایک وجہ بتائی کہ اسماء میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے. کچھ چیزیں اور بعض علماء نے اضافہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں، یہ کس کے اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے. تو کہتے ہیں کہ اشرف موجود، جو اشرف موجود، اشرف ذات کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں. سب سے اشرف موجود یعنی اشرف ذات، یعنی اللہ کے لیے ہم ذات کی تعبیر استعمال کریں، نصوص میں موجود ہے. اشرف ذات کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، اشرف ذات کے متعلق علم حاصل کر رہے ہیں، اشرف ذات کا وہ اسم ہے، تو سب سے احسن ہوگا اور حسنہ ہوگا. یہ علم توحید اسماء و صفات کا سب سے اشرف ذات کے متعلق گفتگو کر رہا ہے. یہ علم پڑھ کر اشرف ذات کے متعلق، سب سے اعلیٰ ذات کے متعلق آپ صحیح طور پر عقیدہ رکھیں گے، اور اللہ کی ذات سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ علم بھی سب سے اعلیٰ اور اشرف ہوگا. ایک وجہ یہ بیان کی بعض علماء نے کہ یہ جو اسماء ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ، ان کا حصہ، دوسرے لفظوں میں تھوڑا تعبیر بدل کے کہ یاد کرنا اس کا مفہوم نہیں ہوتا، لیکن سمجھنے کے لیے
اس کا صرف یاد کرنا معنی نہیں ہوتا ہے، اس کا یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق ایمان لانا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، اس کے مطابق دعا کرنا، متعدد چیزیں ہیں لیکن اردو میں سمجھنے کے لیے یاد کرنا کہتے ہیں. ان کا احسا، حدیث میں جو لفظ احسا کا لفظ ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. یہ اسماء حسنہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان اسماء حسنہ کا احسا، یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق دعا کرنا، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. دلیل وہ بہت مشہور حدیث جس میں اللہ کے 99 نام کے بارے میں کہا گیا، من احصاها دخل الجنہ، ان للہ 99 اسما، من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کا احصا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کہے کہ یہ سبب ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، کیونکہ یہ آپ کو دار احسن، دار مقام، دار السلام تک لے جا رہے ہیں، سلامتی کا گھر یعنی جنت تک لے جانے کا سبب بن رہے ہیں. ایک وجہ اور کہ جب ان اسماء کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. تفصیل حدیثوں میں، نصوص میں یہ متعدد باتیں علماء نے بیان کی اللہ کے اسماء حسنہ سے متعلق. ابھی مثالوں پر آتے ہیں. یہ مثالیں جو آپ کو آ رہی ہیں، یہ سمجھیے لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ کی شرح کر رہی. لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، اللہ کے ناموں میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے، اس کی شرح ہو رہی. مثال کے طور پر اس سے پہلے مخلوق کا کوئی نام لے لیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتا ہوں تو آگے جو اللہ کے حی نام، علیم نام آ رہا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسے ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں، کسی بندے کا نام علیم ہے، یہ کتاب سے ہٹ کر سمجھنے کے لیے. کسی بندے کا نام سمیع ہے. علیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، جانکار. عالم. سمیع کا معنی سننے والا. تو ضروری نہیں کہ جس بندے کا نام علیم ہے وہ جانکار ہو، جس بندے کا نام سمیع ہے وہ سننے والا ہو. ٹھیک ہے، جس بندے کا نام بصیر ہے وہ دیکھنے والا ہو. اگر ہے بھی تو پہلے نہیں تھا ایسا. اگر ہے بھی ابھی تو پہلے ایسا نہیں تھا. اگر ابھی علیم ہے یا عالم ہے یا علامہ جو بھی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا. 20 سال کے بعد ہوا، 10 سال کے بعد ہوا، 15 سال کے بعد ہوا. اس سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کی زندگی کیسی تھی؟ وہ جہل والی زندگی تھی. ہاں، پہلے علم نہیں تھا، پہلے جہل تھا. محنت و مشقت کر کے تھوڑا سا علم آیا. یہ تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے علم سے پہلے دوسری کوئی چیز اس کا اپوزٹ نہیں ہے. جہل نہیں ہے، نسیان نہیں ہے، عدم علم نہیں ہے. انسانوں کے ہاں، مخلوق کے ہاں جو علم ہے، اس علم سے پہلے کیا ہے؟ جہل ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ عدم علم کی دلیل ہے. ولادت کے بعد انسان، ہر انسان اس میں شامل، اس کو کچھ بھی علم نہیں تھا. رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے محنت کر کے کچھ چیزیں فطری طور پر، کچھ چیزیں کسبی طور پر، یا انبیاء سے متعلق کچھ چیزیں ربانی طور پر ان کو علم ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لیکن علم نہیں تھا پہلے، رفتہ رفتہ علم ہوا. اسی طرح پھر علم ہونے کے بعد جب انسان کی عمر ڈھلتی جاتی ہے، جس کو سورہ حج میں جو تعبیر استعمال کیا دعاؤں میں، ارذل العمر ومنہم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. ابتدا بھی عدم علم اور انتہا بھی عدم علم. شروع بھی عدم علم اور آخری عمر کا آخری مرحلہ وہ بھی عدم علم. اس کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولا تخط نہیں لا تدمل کتاب ودل ایمان وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ودل ایمان. شاید اس آیت کی جانب اشارہ کریں. نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. ہاں، نبی کو بھی آپ نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ یا تو محنت و مشقت کر کے سیکھا، یا تو فطری طور پر سیکھا، یا تو ربانی طور پر. یعنی ربانی طور پر وہی کا جو سیاق انبیاء کرام کے پس منظر میں بات کہی گئی. تو یہ جو صرف یہ بات بتائے گی سمجھنے کے لیے کہ انبیاء کرام، عام انسان، ان کو پہلے علم نہیں تھا، اور بعد بھی جو عمر کا جو مرحلہ آ رہا ہے آخری، وہاں بھی علم نہیں. لیکن اللہ جو علیم ہے، اللہ جو عالم ہے، یا اللہ جو علام ہے، وہ کیسا ہے؟ اس کے علم سے پہلے علم کا اپوزٹ نہیں، جہل نہیں، نسیان نہیں ہے. ہمیشہ سے علم والا ہے اور ہمیشہ علم والا رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حسن کا یہ مفہوم. آگے ان چیزوں کی شرح آ رہی. اسی لیے آگے ہم پڑھیں گے
ایک موضوع اللہ کے اسما سے متعلق صفات کی باتیں بھی آئیں گی، وہاں بھی کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے تفصیل سے۔ ابھی آتے ہیں کتاب پر۔ مثال ذالک الحی، الحی یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کہتے اسم من اسماء اللہ تعالی متضمن للحیات الکاملہ۔ حی کا معنی لفظی ترجمہ ہم کہتے ہیں زندہ، لیکن مقدر بھی نہیں مان کر سکتے کسی ناحیے سے، یعنی نہ تو ظاہری طور پر نہ تقدیری طور پر۔ حی جب ہم کہتے ہیں، اس پر امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتابوں میں بحث کی ہے، خاص طور پر مجھے لگتا ہے تدمریہ میں کچھ چیزیں، کچھ نام مشترک ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان، وہ نام خالق کا بھی مخلوق کا بھی۔ حی بندے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور یعنی خالق کے لیے بھی مخلوق کے لیے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کہیں پر مطلق استعمال ہوا، نہیں صرف حی، اور اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں اس کی چیز ایک چیز بیان کی، لا یموت، حی لا یموت یا الذی لا یموت، نصوص میں یعنی قرآن میں بھی اور آیتوں میں بھی، دعاؤں میں بھی آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا، یا حی کے ساتھ قیوم لگا ہوا ہے۔ تو انسان بھی حی ہے، لیکن انسان کی حیات جو ہے فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، اس کو موت آنی ہی آنی ہے، کل من علیہا فان۔ لیکن کیا اللہ کی حیات بھی ایسی ہے؟ نہیں، حی لا یموت وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ للحیات الکاملہ، اللہ کی حیات حیات کاملہ ہے، لم تسبق بعدم ولا یلحقها زوال، جس سے پہلے عدم نہیں اور جس کو زوال نہیں، جس سے پہلے عدم نہیں، کیونکہ ہم اور آپ جو موجود ہیں، ہماری عمر 30 سال ہے، 30 سال سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، 50 سال کے ہیں تو 51 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا، یہ چیز اللہ کے ساتھ نہیں، لم تسبق بعدم، اللہ کی حیات سے پہلے عدم نہیں ہے، ولا یلحقها زوال، نہ تو اللہ کی حیات زائل ہونے والی، فنا ہونے والی نہیں۔ مخلوقات کی جو حیات ہے وہ کیا ہے؟ اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، موت کا جام پینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ لیکن اللہ کی حیات کو فنا نہیں ہے، اللہ کی حیات موت آنے والی نہیں اس کو۔ پھر کہہ رہے ہیں الحیات المستلزمہ لکمال الصفات، ایسی حیات، ہاں اعرابی طور پر للحیات جو پہلے آ رہا ہے اس پر اتھ مانیں گے، الحیات پڑھیں گے۔ الحیات المستلزمۃ لکمال الصفات من العلم والقدرت والسمع والبصر وغیرہ، ایسی حیات جو کمال صفات کو لازم ہے، اللہ کی حیات ایسی ہے جو کمال صفات کو لازم ہے۔ انسانوں کی حیات کمال صفات کو لازم نہیں، زندہ ہے لیکن ان کے یہاں نقص ہیں، کوئی اندھا ہے جس کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، کوئی گونگا ہے جو بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے، کوئی ایسا ہے علم والا ہے لیکن ایک مرحلے کے بعد اس کے علم کو زوال یا التباس، اب رجال کا فن پڑھیں گے، کیا نام ہے، رجال اسناد کا، حدیثوں کے پس منظر میں آپ بہت سارے روایات کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں، آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے، اختلط فی آخر عمر ہی، پہلے بڑے عالم تھے لیکن اختلاط کا شکار ہو گئے۔ اللہ کی حیات کریں یہ کمال صفات کو لازم ہے، علم کو لازم ہے، قدرت کو لازم ہے، سمع کو لازم، بصر کو لازم ہے۔ مخلوقات کی صفات ان چیزوں کو لازم نہیں ہے، ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہو سکتی، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، پھر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم اور آپ قادر ہیں چلنے پر، ہو سکتا ہے ایک وقت آئے چلنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، لاٹھی لے کر چلنا پڑے، ویل چیئر پر چلنا پڑے، اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ سننے کی صلاحیت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، مشین لگانی پڑتی ہے کان میں، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، چشمہ لگانا پڑتا ہے، لینس لگانا پڑتا ہے، یہ متعدد چیزیں ہیں۔ اللہ کی حیات ہر ناحیے سے تام ہے، کامل ہے، کسی ناحیے سے اس میں نقص نہیں ہے، واضح ہے نا؟ تو حی کی مثال دیے اور بتایا کہ اللہ کی حیات حیات کاملہ ہے۔ اللہ کی حیات کیسی ہے؟ حیات کاملہ ہے، جو جس حیات سے پہلے عدم نہیں تھا، نہ تو جس حیات کو کبھی فنا ہونا ہے، اور حیات کیسی ہے؟ کمال صفات کو لازم ہے، حیات کمال صفات کو لازم ہے۔ یہ مستلزمہ والی جو بات کہہ رہے ہیں، آگے ایک درس آ رہا ہے منطقی گفتگو، وہاں پر تضمن، مطابقہ، تضمن، التزام، وہاں پر یہ چیز اور زیادہ واضح ہوگی، جہاں شیخ کہتے ہیں کہ طالب علم کے لیے دلالت التزامی بہت اہم ہے۔ منطقی گفتگو مکمل ایک درس وہاں پر التزامی، آگے درس آ رہا ہے ایک مکمل
کہ اللہ کے اسما جو ہیں کچھ دلالت مطابقہ کے ناحیے سے، کچھ دلالت تضمن کے ناحیے سے، کچھ دلالت التزام کے ناحیے سے منطقی گفتگو انشاءاللہ وہاں پر آئے گی. تو تضمن، التزام و بس انشاءاللہ وہاں پر کچھ چیزیں سمجھیں گے. مثال آخر، دوسری مثال کس چیز کی؟ کہ اللہ کے اسما جو حسنہ ہے اس کو العلیم نام سے سمجھیے. العلیم کیا معنی العلیم کا؟ بہت زیادہ جاننے والا، مبالغہ سے گا. نحوی اعتبار سے جب کچھ لوگ صفت مشبہ کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں آپ صفت مشبہ کے بجائے اسی میں مبالغہ مانیے. ٹھیک ہے، نحوی اعتبار سے صفت مشبہ مان سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی نسبت کس کی جانب کی جا رہی ہے؟ رب کی ذات کی جانب، تو آپ اس کو مبالغہ مانیے. ٹھیک ہے، علیم پر آگے اور کچھ گفتگو آئے گی، وہاں بتاتا ہوں. یہاں پر صرف جو شیخ نے لکھا اس کو لیتے ہیں. اسم من اسماء اللہ تعالی متضمن للعلم الکامل، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے علیم جو کامل علم کو شامل ہے. اللہ کا علم علم کامل ہے، جس علم سے پہلے جہل نہیں. جس طرح حیات میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے عدم نہیں، اس طرح علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. تو اللہ کے علم سے پہلے جہل نہیں. ہمارا اور آپ کا مخلوقات کا جو علم کیا ہے؟ اس علم سے پہلے جہل ہے. ہر انسان اپنا سوچے 5 سال پہلے جو وہ چیز وہ جان رہا تھا، کے جی میں گیا پڑھنے، نرسری میں گیا پڑھنے، مکتب میں گیا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا. الف با پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ABCD پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. یعنی مکمل طور پر ہم سب جاہل تھے، مکمل طور پر، کلی طور پر ہم سب جاہل تھے. والدین کی محنت، اساتذہ کی محنت، دوستوں اور ساتھیوں کی محنت، نیک صحبت، یہ ساری چیزیں مل کر کچھ علم کا ایک جز ہم کو ملا. اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، اللہ کے علم سے پہلے جہل نہیں. للعلم الکامل الذی لم یسبق بجہل، ایسا علم جس سے پہلے جہل نہیں، ایسا علم جو جہل سے سبقت نہیں کیا گیا. مفہوم کیا ہے؟ ایسا علم جس سے پہلے جہل نہیں. ولا یلحقہ نسیان، نہ تو اس علم کو نسیان طاری ہوگا. باقی تمام مخلوقات کے علم کو اس کا علم فنا بھی ہو جائے گا، اختلاط کا بھی شکار ہوگا، نسیان کا بھی شکار ہوگا. علم ہونے کے بعد بھول جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُرِ لِكَيْ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. بڑے بڑے محدثین کی سوانح پڑھیں. اختلط فی آخر عمری، اختلط فی آخر عمری. تو اس سے پہلے کی جو چیزیں قبول ہوتی ہیں، اختلاط کے بعد والی چیزیں قبول نہیں ہوتی. ہاں ہاں ہاں، اصل علم کا مصدر اللہ ہے. نعلمو، اس لیے آیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ الاعلیٰ میں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یعنی نسیان سب سے اشرف مخلوق کو بھی طاری ہوا. الا ما سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، نسیان سے صرف اللہ کی ذات مبرہ، صرف اللہ. نسیان کا مطلب بھولنا، فارگیٹ، کیا بولتے ہیں فارگیٹ؟ ہاں، نسیان سے صرف اللہ کی ذات مبرہ. متعدد آیتیں ہیں. وما کان ربک نسیہ، یا وما کان ربک نسیہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ. نسیان باقی تمام مخلوقات کو طاری. نسیان سب سے اشرف مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طاری ہوا. سورۃ الاعلیٰ کی آیت اس کی دلیل سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور تفصیل اس کی پڑھنے آئے تو آپ کو کتاب الصلاۃ میں سجدہ سہو کے جو ابواب محدثین نے قائم کیے وہ پڑھیے. آپ نے اور نہیں، دوسری چیز وہ نبی کو خطاب نہیں ہے، وہ نسخ اور نسیان کی بات ہے. خطاب لیکن ڈائریکٹ نبی کو خطاب نہیں ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، خطاب انڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ آئے گا. دلیل کے طور پر سجدہ سہو میں جو روایتیں محدثین نے ذکر کی ہیں، خاص طور پر وہ ذوالدین والی روایت، وہ پڑھیے کس طرح نسیان سے متعلق متعدد روایتیں سجدہ سہو کے باب میں محدثین نے ذکر کی ہیں. ہاں انا آیت پورا پڑھی. اس میں سوال کیا ہے؟ آیت کیا؟ اچھا ابن تیمیہ نصف البحث کی غالباً تدمریہ میں اور اس کی شرح میں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو دوسری آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا وہ ظاہری معنی نہیں لیا جاتا جو آپ سمجھتے ہیں. اس میں سے نسیان بھی ہے. یہ آیت کا ظاہری لفظ بتا رہا ہے اللہ کی جانب نسیان کی نسبت. ہاں، متعدد آیت ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ، یعنی جس کو الجزاء من جنس العمل کہتے ہیں. لیکن اس آیت کو ان آیتوں سے ملاتے ہیں جن میں اللہ کے لیے کہا گیا کہ
اللہ سے نسیان کی نفی کی گئی، کیونکہ نسیان کیا ہے؟ صفت عیب ہے، نسیان کیا صفت عیب ہے، اور اللہ ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہے۔ اب جواب بتاؤ، آیت میں دیکھتا ہوں لفظ، تو وہاں پر نسیان کا معنی کیا ہے؟ یعنی کچھ آیتیں ہیں جہاں پر اللہ کے لیے نسیان کا لفظ آیا، لیکن کیا وہی معنی ہے؟ سورہ مریم کی آیت دیکھیے، نسیان کی آیت آپ بتا دی، اس آیت پر میں نہیں آتا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 64، وما کان ربک نسیہ، کیا مفہوم ہے؟ آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ سورہ مریم، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52، لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ ان آیتوں، یہ دو آیت بتائیں میں، ان دو آیتوں میں رب کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ نسیان کی نسبت یا نسیان کی نفی؟ تو جن آیتوں میں نسیان کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے، تو بظاہر یہ آیتیں ان آیتوں کے مخالف ہیں، بظاہر، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کے جو آیت سورہ نساء کی جو اصول کی حیثیت رکھتی اس طرح کے آیتوں کے بارے میں، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں۔ تو جہاں نسیان کی نسبت ہے وہاں نسیان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں وہاں نسیان کا معنی ترک ہے، نسیان کا معنی ترک ہے، چھوڑ دینا، کیونکہ نسیان ایک نقص ہے، نسیان ایک عیب ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کوئی چیز آتی نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس پر ایمان لائے بغیر توقف اختیار کیجیے، ایمان لائے بغیر توقف اختیار کیجیے، اور اس اصول کو یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہے، اور بھولنا ایک عیب ہے، تو اللہ کی ذات بھولنے والی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو بھی میں اس کا جواب مجھے نہیں آتا ہے، تو بھی ایک عقیدہ مجھے رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کمال سے متصف ہے، ہر طرح کا نقص اور ہر طرح کا عیب اللہ کی ذات سے منفی ہے، اللہ کی جانب نقائص اور عیوب کو منسوب نہیں کیا جائے گا۔ تو بھولنا یا نسیان ایک عیب ہے، تو اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کی جائے گی، مجھے جواب نہیں آتا تو بھی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اصول کی حیثیت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں محکم اور متشابہ، محکم اور متشابہ میں جب ٹکرا ہو تو ہم محکم کو لے لیں گے اور متشابہ کو چھوڑ دیں گے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، سورہ آل عمران کے شروع کیا واضح ابھی؟ ہاں تو ہاں ہاں ہاں، اس جیسی یا اس سے بہتر، ہاں، ناتی بخیر منہا او مثلیہ، ہاں، یہ نس کا جب پڑھیں گے تو یہ موضوع ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بہت کم ان کا نام آتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دو کتابیں ضرور پڑھنا چاہیے، ایک تو حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا اور ابن قیم کی بعض کتابیں نہیں پڑھی تو شریعت کو آپ اچھی طرح نہیں سمجھ سکے، جو شریعت کے اسرار، رموز، باریکی بتلائی ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، خاص طور پر حجت اللہ البالغہ میں۔ اور یہ جو بات بتائے تو اس کے لیے ایک اصول التفسیر کی کتاب ہے، الفوز الکبیر، الفوز الکبیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ جس طرح امام ابن تیمیہ کی مقدمہ فی اصول تفسیر ہے، بعد میں ابن سیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہوئی، مشہور ہوئی، تو اس طرح کی کتاب ہے، بلکہ بعد نائیوں سے وہ ہندوستان میں لکھے جانے والی اعلیٰ ترین کتاب ہے الفوز الکبیر، الفوز الکبیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حجت اللہ البالغہ، اس کا کوئی بدیل نہیں ہے، پورے دنیا میں حجت اللہ کا کوئی بدیل نہیں ہے، حجت اللہ البالغہ، الفوز الکبیر، یعنی کیا کہتے ہیں اصول تفسیر میں اور بھی کتابیں ہیں، لیکن حجت اللہ جیسی کتاب نہیں لکھی گئی، حجت اللہ البالغہ جیسی کتاب نہیں لکھی۔ اس کے بعد مسلم اللہ سے آدمی اختلاف کر سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پر، عمومی طور پر حجت اللہ البالغہ اپنے فن کی بے نظیر کتاب ہے۔ امام شاطبی کی موافقات ہے، الاعتصام، الاعتصام، ہاں، لیکن بہت پہلے کے، بہت پہلے کے، ابن قیم کی خاص طور پر اعلام الموقین، اعلام الموقین، اور زاد المعاد میں جو فوائد بیان کرتے ہیں، زاد المعاد میں متعدد چیزیں، لیکن زاد المعاد میں جو واقعہ بیان کر کے فوائد بیان کرتے ہیں ابن عثیمین، وہ بہت اہم ہے، امام ابن قیم۔ ہاں، تو یہ علم سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اگلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، وہ وہی آیت ہے جس کو آپ نسیان سے متعلق بتا رہے تھے، اللہ کی ذات سے نسیان کی نفی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52، کہتے ہیں علمھا عند ربی فی کتاب
لا یضل ربی ولا ینسا، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ اس میں علم سے متعلق جو چیز ہے، دو چیزیں، علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، پھر اللہ کی ذات سے نسیان کی نفی، اور دوسری آیت جو بتاؤ ما کان ربک نسیا، تو اللہ کا علم کیا ہے، اس کو نسیان طاری ہونے والا نہیں ہے، لیکن مخلوقات کا علم جو کیسا ہے، اس کو نسیان طاری ہوگا۔ آدمی مکمل تیاری کر کے آتا ہے، بھول جاتا ہے، مکمل تیاری کر کے آتا ہے، بھول جاتا ہے، خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آیت یاد کر کے آتا ہے، بھول جاتا ہے، درس میں تیاری کر کے آتا ہے، بھول جاتا ہے، حفاظ تراوی کے لیے کھڑے ہوتے بھول جاتے ہیں۔ تو بھولنا انسان کی فطرت ہے، اور اسی لیے انسان کو انسان کیوں نام رکھا گیا؟ متعدد باتیں کہی ہیں لغویوں نے، علماء نے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے لنسیانی ہی، متعدد باتیں کہی گئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ لنسیانی، اس کے بھولنے کی وجہ سے۔ تو نسیان کی صفت سے اللہ مبرہ ہے، گرچہ بعض آیتوں میں اس کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی ہے، تو جن آیتوں میں نسبت کی گئی ہے وہاں نسیان سے مراد ترک ہے، چھوڑنا۔ اللہ جانتا ہے اور سزا کے طور پر چھوڑنے والا ہے، تمہاری طرف دھیان نہیں دے۔ ہاں، جس کو کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں وہاں نسیان کا معنی ترک بتا اردو میں چھوڑنا، بے اعتنائی، بے توجہی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ہاں، مطلب بے توجہ، مطلب بے اعتنائی برت رہے ہیں، تو بھولنے والا مفہوم نہیں۔ العلم الواسع المحیط بکل شیء، اللہ کے علم کیسا ہے؟ حد درجہ وسیع، جو تمام چیزوں کو محیط ہے، اجمالی طور پر بھی، تفصیلی طور پر۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اجمالی طور پر بھی، تفصیلی طور پر بھی۔ سواءن یا سواءن ما يتعلق بافعاله اور افعال خلقه، چاہے اللہ کے افعال سے متعلق ہو یا بندوں کے افعال سے متعلق ہو، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر۔ جو کلیات ہیں، بڑی بڑی چیزیں، ان کو بھی جانتا ہے، جو جزئیات ہیں، باریک سے باریک، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ چیزوں کے وقوع سے پہلے چیزیں ہو گئیں تو اللہ جانتا ہی ہے، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ ابھی درس شروع ہو گیا، ہم کو پتا ہو گیا ہاں اتنے وقت بجے ہمارا درس شروع، چیزوں کے وقوع ہونے سے پہلے بھی اللہ ان کو جانتا ہے۔ جو چیزیں واقع نہیں ہوئی اللہ ان کو بھی جانتا ہے، واقع ہوتی تو کس طرح ہوتی اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا علم محیط ہے، ہر چیز کو، چیزوں کو جانتا ہے، اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں کلیات کو بھی جانتا ہے، جزئیات کو بھی جانتا ہے، اور باریک سے باریک چیزوں پر جانتے ہیں، سمندر میں ہونے والی حرکت کو بھی جانتا ہے، اس کے اندر موجود قطرے کو بھی جانتا ہے، مکمل پہاڑ میں جو چیزیں موجود اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کے اندر جو معمولی ذرات ان کو بھی جانتا ہے، مکمل باغات میں ہونے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹے جو کیڑے ہیں، جو پتے ہیں، ان پر ہونے والی حرکت کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اجمالی طور پر بھی، تفصیلی طور پر، کلیہ کے طور پر، اور کلی طور پر بھی، جزئی طور پر۔ چیزوں کو ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے، اور اگر نہیں چیزیں واقع ہوئیں تو کس طرح واقع ہوتی تھی، کس طرح واقع ہوتی، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم وسیع ہے ہر ناحیے سے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی علم سے متعلق ہے، پڑھیں گے کوئی اس آیت کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 59۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہاں، دیکھیے یہ آیت اور اس کے بعد کئی آیتیں آ رہی، سب اللہ کے صفت علم سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو مثال دی تھی شیخ نے الحی، اس کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی تھی۔ علیم یا صفت علم سے متعلق متعدد آیتیں شیخ ذکر کر رہے ہیں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59۔ مفہوم ہے کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ وہ غیب کے خزانے کیا ہیں؟ ان کا تذکرہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں۔ ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لا یعلمها الا هو، یہ حصر کا اسلوب ہے۔ نفی اور استثناء جب آتا ہے تو یہ حصر کا اسلوب، متعدد اسالیب ہیں حصر کے، ان میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے، نفی اور استثناء۔ لا یعلمها الا هو، جن کو صرف وہی جانتا ہے۔ خشکی اور تری کی ہونے والی ہر حرکت کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر کی ہر حرکت کو جانتا ہے۔ یہاں پر موجودہ زمانے کے اعتبار سے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بھی آپ دیکھیں تو بر کے ساتھ بحر کا تذکرہ ہے، فضا کا تذکرہ بہت کم ہے۔ فضا کا تذکرہ کہاں پر آئے گا؟ زمین و آسمان کے بیچ کی چیزوں کو، جس کو جو کہتے ہیں، اسپیس، فی جو السما۔
اور لیکن زیادہ طور پر اس زمانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں زمینی سفر اور سمندری سفر، اس لیے بکثرت بر اور بحر اور سواری کے لیے بھی انہیں چیزوں کا استعمال ہوا، زمینی سواری یا سمندری سواری، الفلک، کیا نام، کشتی، شپ۔ باقی جو چیز فضا ہے وہ اس کے درمیان میں ہے، بر و بحر میں داخل ہے، فضا کی جو چیزیں ہیں اس میں داخل ہیں، کیونکہ یہ فضائی سفر یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، فضائی سفر بہت بعد کی ایجاد ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درختوں سے گرنے والا ہر پتا، ورقہ جو ہے یہ نفی کے سیاق میں، ورقہ کا مطلب پتا، ورقہ کا مطلب پتا، ورق، یہ نفی کے سیاق میں تو یہاں عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اصول میں آپ پڑھیں گے کہ نکرہ جب نفی کے سیاق میں ہو یا استفہام کے سیاق میں ہو تو کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ سورہ ملک کی تفسیر میں وہاں پر آپ کو شاید آیت نمبر 3 یا 4 پر ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت هل تری من فطور، وہاں پر اس کی دو دلیلیں، استفہام کی بھی دلیل ہے اور نفی کی بھی دلیل۔ هل تری من فطور یہ استفہام کی دلیل ہوئی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نکرہ جب نفی کے سیاق میں ہو یا نکرہ جب استفہام کے سیاق میں ہو تو عموم پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی بھی پتا درخت سے گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، یہ ترجمہ ہے، کیونکہ جب لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو نہیں گرتا ہے کوئی پتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے، مفہوم؟ درخت سے گرنے والا ہر پتا کا علم اللہ کو ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ تو زمین کی تاریکی میں کوئی دانہ اگتا ہے یا کوئی بھی رطب اور یابس یعنی نرم اور سوکھی چیز ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں کتاب مبین لوح محفوظ میں موجود ہیں، رجسٹرڈ ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا تعلق جزئیات سے، کلیات سے نہیں۔ جزئیات کا مطلب معمولی معمولی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ذرات کے قبیل سے ہیں۔ درخت سے پتے کا گرنا، سمندر میں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا حرکت کرنا، یہ کلیات ہے یا جزئیات ہے؟ سمندر پر آپ جائیں تو ایک کوئی بڑی مچھلی آ رہی تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن سمندر کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا ہو سکتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں جھینگا یا جس کو کردی بولتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے چھوٹی بھی کوئی مخلوق ہو، اس کی حرکت کا ہمیں علم ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے چھوٹی مخلوق حرکت کرتی ہے تو اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، بر و بحر میں ہونے والی ہر حرکت، درختوں سے گرنے والا ہر پتا، اور کیا کہیں گے اس کو، ہر حرکت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کو علم ہے، چاہے خشکی میں ہو، چاہے تری میں ہو، غابات میں ہو، جنگلات میں ہو، یا زمین پر ہو، زمین کے اندر ہو۔ ہاں ہاں، نام نہیں لیتے، کسی کی بات ہاں بہت سے ایسا لوگ ایسے ہیں، عموماً درس میں میں کسی کا نام لینے سے بچتا ہوں، اور درس بھی اسی لیے میں اصول اپناتا ہوں کہ کتاب و سنت کی شرح کرے، اس کے خلاف جو ہے سب باطل ہے، چاہے میرے اپنے گھر کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے دوسرا، جو بھی اس کے خلاف ہے، وہ بہت سارے لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو ان چیزوں کا علم بعد میں ہوتا ہے، جس کا بھی وہ عقیدہ ہو، سنی مسلمان ہو، غیر سنی مسلمان ہو، اور سارے لوگ جو بھی کتاب و سنت کے خلاف جس کا عقیدہ وہ عقیدہ باطل ہے، یہ ایک اپنا اصول ہے۔ کتاب و سنت کے خلاف جس کا عقیدہ میرے گھر کا کوئی بندہ اختیار کرتا ہے وہ باطل ہے، میرا سگا کیوں نہ ہونے دو۔ یہ اصولی چیزیں سمجھنے کی ہمیشہ، وہ نام کوئی بھی ہونے دے، نام عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، زینب، خدیجہ سے مسئلہ نہیں، کتاب و سنت کے خلاف جس کا عقیدہ وہ عقیدہ باطل ہے بس۔ اگلی آیت پر آتے ہیں، سورہ ہود پڑھیں گے کوئی؟ وما من دابۃ، ہاں دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ ہاں، یہاں جو محل شاہد گفتگو کہاں سے چل رہی ہے؟ علیم اور صفت علم سے متعلق، تو آیت کے شروع کا جو حصہ وہ محل گفتگو نہیں، تو اس کو چھوڑتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جو ہا ضمیر ہے مستقرها مستودعها میں کہاں لوٹ رہی ہے؟ نہیں، لا تستعجل، ہاں آیت پوری دیکھیے، دابہ، ہا ضمیر جو ہے مستقرها مستودعها میں وہ دابہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ زمین پر جتنے بھی دابہ کیا ہے؟ نہیں، یہ جو ترجمہ بہت گڑبڑ کرتا ہے، اسی لیے کئی مرتبہ میں طلبہ کو بولا کہ آپ ترجمہ مت پڑھیے، اس لفظ کا ایز پر ڈکشنری کیا معنی ہے اس کو دیکھیے، خاص طور پر جب قرآن پڑھیں، اس کے بعد مفسرین کیا کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی دابہ ہیں، دابہ کا مطلب جب چوپائے کرتے ہیں تو کیا پھر کنسیپٹ آتا ہے،
وہ صرف بکری بھیڑ جانور گائے وہ چیزیں، مطلب ہم دابا نہیں ہیں، دابا میں ہم بھی شامل ہیں، سمجھے نا. دابا کا جب ترجمہ جو چوپائے کہتے ہیں تو 4 پیر والے جو چلتے ہیں، جن کو حیوان غیر ناطق، منطقی اعتبار سے جن کو حیوان غیر ناطق بولتے ہیں. تو دابا میں ہم سب بھی شامل ہیں، اس دابا میں ہم سب بھی شامل ہیں. ہاں جو ہر جانور ہے ہاں نہیں، دابا کا معنی کل ما یدب یا یدب علی الارض. دابا کا معنی آہستہ آہستہ چلنا. اسی لیے ٹینک کو ماڈرن عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ٹینک کو دبابا 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 دب یدب، کیونکہ اس کی اسپیڈ تیز نہیں ہوتی، بہت آہستہ چلتا ہے. اس کا انجام یاوار خطرناک ہوتا ہے. کچھ چیزیں تیز چلتی ہیں جیسے فائٹر پلین، المقاتلات الحربیہ، فائٹر پلین ان کی اسپیڈ تیز ہے، شاید ان کا ساتھ کو روٹ بھی نہیں متعین، ان کا روٹ متعین ہے فائٹر پلین کا، اسپیڈ تیز ہے. لیکن باقی یہ جو دبابہ ہے ٹینک ہے، ان کی اسپیڈ نہیں ہے لیکن ان کا جو انجام خطرناک ہے. تو یہ بھی دابہ ہے، یہ دبابہ. ہم سب بھی اس دابہ میں جو آیت میں جو دابہ کا تذکرہ، اس میں ہم سب بھی داخل ہیں. ہر دابہ کے مستقر اور مستودع کا اس کو علم ہے. مستقر جائے قرار، مستودع مستودع کیا کہیں گے اس کو؟ ابھی تو ماڈرن عربک میں اس کو اسٹور روم کہیں گے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے، لیکن مفہوم اسی جیسا ہے. اسٹور روم، مستودع، چیزوں کو جہاں محفوظ رکھا جاتا ہے. گو ڈاؤن. ہاں کون سا؟ ہاں 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 ہاں. ایک درس تھا میرا کہ کتاب قرآن کو کیا صرف الفاظ کی بنا پہ یعنی ایز پر ڈکشنری سمجھ سکتے ہیں، اس میں اس طرح کے مثالوں کو جمع کیا تھا. تو مستودع یہ اسٹور روم والا معنی نہیں ہے. ابھی جو ماڈرن عربک میں مستودع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسٹور روم. اس میں متعدد مثالیں بیان کی، جیسے سیارہ. سیارہ ابھی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کار کے معنی میں، گاڑی کے معنی میں، اسی معنی میں استعمال. لیکن سورہ یوسف میں جو استعمال ہوا ہے وہاں کیا معنی ہے؟ وجاءت سیارہ، گاڑی والا معنی نہیں ہے. تو لفظ کو کیا استعمال بدلتا رہتا ہے مرور زمانے کے بدلاؤ کے ساتھ، یا مکان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ. تو قرآن میں جو سیارہ استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں، وہاں قافلہ کے معنی میں، قافلہ کے معنی میں. دوسری ساتھ فارسی اور انگلش میں ساتھ کاروان کے معنی ہے، کاروان فارسی اور انگلش میں کاروان. تو موجودہ زمانے میں جو سیارہ کا معنی ہے وہ کار ہے، وہ معنی نہیں ہے. تو صرف لفظ کی بنا ایز پر ڈکشنری آپ سمجھیں گے بہت جگہ غلطی کریں گے. تو اللہ ہر مخلوق کے جائے قرار کو اور کہاں وہ پناہ لیتا اللہ اس کو جانتا ہے. تو اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. یہاں بتلانا مقصود کیا ہے؟ اللہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو، جزئیات کو بھی جانتا ہے. کلیات کو تو جانتا ہی ہے، اصل اس نقطے کو، کلیات کو تو جانتا ہی ہے، جزئیات کو بھی جانتا ہے. ہاں ہاں. ان کی مثال، اچھا اچھا. کلیات کا مطلب جیسے بڑی بڑی چیزیں، کلیات کا مطلب بڑی بڑی چیزیں. جیسے سمندر ایک بڑی چیز ہے. سمندر کو آپ دیکھ رہے ہیں، سمندر میں کوئی بڑی شپ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، سمندر پر کوئی بڑی مچھلی آپ اس دیکھ رہے ہیں. لیکن جو جزئیات ہے سمندر کا، جو کیا کہیں قطرہ یا ہو سکتا ہے قطرے کو بھی تقسیم کیا جائے، اس حرکت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اسے بتایا کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں، ان بڑی مچھلیوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کی حرکت کو دیکھتے ہیں، لیکن سمندر کے تہ میں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جس کو ہم جھینگا کر دیا ہو سکتا ہے اس سے چھوٹی مچھلی، کیا ان کی حرکت کو، ان کے چلنے پھرنے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ نہیں. اللہ ان کو بھی جانتا ہے. یہ جو پہاڑوں کا بڑا مجموعہ ہے جو اللہ نے نصب کر دیا ہے زمین پر، آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ذرات، وہ ذرات سے مل کر پہاڑ بنا ہے. پہاڑ کیسے بنا ہے؟ ذرات کا مجموعہ ہے، ذرات کا مجموعہ ہے. تو اس ذرے کی حرکت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اس پہاڑ کے اندر کیا موجود ہے، خزائن موجود ہیں، کہاں پر کیا موجود ہے، کہاں پر سونا موجود ہے، کہاں پر کوئلہ موجود ہے، کہاں پر کیا معدنیات اللہ نے رکھی ہیں. اس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا اس کے اندر زمین کے اندر داخل الارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جانتا ہے. مخلوق ان کو نہیں جانتا ہے، الا ہے کہ وسائل اور آلات اور مشینری کو استعمال کریں. باغات کی مثالیں لے لیں. باغات مکمل ایک درخت ہے، بڑے باغات ہے، وہ کلیات ہے. جزئیات کیا ہے؟ اس کا ایک معمولی سا پتا
چھوٹا سا پتا، اگنے والا چھوٹا سا پھول، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیا نام ہے پھل، ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اس کے پتے پر پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا کیڑا، اور پھر جب تک اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا زندہ رکھتا، پھر وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حرکت اور ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ان کو کن چیزوں کی ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کو بھی علم ہے. اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے نظام کو جاری رکھتا ہے. پھلوں کو پکنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ سورج کی ضرورت، دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. ان ساری چیزوں کو فراہم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے بارش سے متعلق جہاں آتے ہیں آپ ان چیزوں کو پڑھی تو سمجھ میں آئے گا. کس آیت پر رکے تھے؟ اس کے بعد سورہ تغابن کی آیت نمبر 4. تو علم والی مثال یہاں پر ختم ہوگی. آپ پڑھیں گے کوئی؟ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. یہاں پر دیکھیے ما استعمال ہوا ہے. ما استعمال ہوا ہے جو کس پر دلالت کرتا ہے؟ عموم پر دلالت کرتا ہے. تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے. اور جب شرح کرتے ہیں، خاص طور پر نئے لوگوں کو شرح کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہیں، یا بچوں کو شرح کر رہے ہیں، تاکہ وہ چیز پختہ ہو ان کے دماغ میں، ان کے قلب میں. ہاں، چونکہ جو نئے لوگ ہیں، چاہے بچے یا جو نئے ایمان والے، ان کو دوسری یہ فقہیات کی ان کو ضرورت نہیں. ان کو تو رب کا تعارف پہلے کرانا ہے. رب کا تعارف، رسول کا تعارف اور اسلام کا صحیح تعارف، ان چیزوں کو بتانا انہیں ضروری ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، رب سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے. جو زمین میں ہے، جو زمین پر ہے، جو زمین کے اندر ہے. یہاں پر سورہ طٰہٰ کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے. سورہ طٰہٰ کے شروع کی یہ عالم یا ملک سے متعلق سورہ طٰہٰ کے شروع کی آیت نمبر 4 یا 5 ہوگی، جہاں یہاں سورہ طٰہٰ کے شروع کی یہ، کیونکہ کہیں کہیں پر یہ نہیں، وہاں ملکیت والی بات ہے. سورہ طٰہٰ کے میں جو ملکیت والی بات ہے، علم والی بات نہیں. لیکن آگے آ رہا ہے ہاں، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں، وما بینہما، جو اس کے درمیان میں ہے. اسپیس والی بات جو کس پر بتایا تھا، ما فی البر والبحر. وما بینہما میں کیا آیا؟ یہ جو اسپیس ہے، جو فضا ہے، جو جس کو فضا اسپیس بولتے ہیں. وما تحت الثری، تحت الثری کیا ہے؟ زمین کے نیچے کی پوری دنیا. زمین کے نیچے کی پوری دنیا. یہاں تک ابھی علم کی بات نہیں آئی. اس کے بعد والی آیت وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، آہستہ بھی بات کرو تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ خفیہ بات کو بھی جانتا ہے. تو اوپر جو چیزیں بیان کی گئیں وہ ملکیت اور علم دونوں سے متعلق ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہوئی نا، اس میں ملکیت کا، رب کی ملکیت کا بھی بیان ہے اور رب کے علم کا بھی بیان ہے. جو چیزیں زمین کے اوپر ہیں، جو زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں، جو زمین کے نیچے ہیں، ان تمام چیزوں کا رب کو علم ہے، ان کی کلیات کا بھی، ان کے جزیات کا، اور ان تمام چیزوں کا رب ہی مالک ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت میں ان دونوں آیتوں میں رب کی ملکیت اور رب کے علم کا بھی بیان ہے. یہاں پر سورہ تغابن کی آیت میں تھوڑا سا اس کی بنسبت کم ہے. اور یہ جو چیز یہاں بیان کی گئی سورہ طٰہٰ میں، یہ تفصیل دوسری جگہوں پر آپ کو نہیں ملے گی. دوسری جگہوں پر کہیں عرض ہے، کہیں سما ہے، لیکن یہاں پر سب سے زیادہ وضاحت یا سب سے زیادہ تفصیل ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے. یہاں غیر عاقل میں عاقل بھی داخل ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم خفیہ طور پر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے، جو تم علانیہ کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے علم کو تو بتایا گیا، متعدد چیزوں کو، کلیات کو، جزیات کو، عموم کو، یعنی زمین کی چیزوں کو، آسمان کی چیزوں کو، زمین آسمان کے درمیان کی چیزوں کو، زمین کے نیچے کی چیزوں کو، تمہاری مخفی چیزوں کو، تمہاری ظاہری چیزوں کو، یعنی ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو. پھر دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے کو، واللہ علیم بذات الصدور. اس کے بعد پھر آیت کو صرف علم کے ناحیے سے آپ دیکھیے. صفات کے باب میں ایک درس آئے گا کہ اللہ کی صفات کو 3 طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے.
وہ جب پڑھیں گے تو متعدد آیتوں پہ انشاءاللہ اس کو ہوم ورک کے طور پر کریں گے اگر وقت رہا. لیکن صرف اس آیت میں یہاں دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ کے صفت علم کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 میں یعلم، ہاں، اور علیم. یعلم کی تکرار اور علیم، یعلم اور علیم میں فرق ہے، لفظ میں فرق ہے نا. یعلم فعل مضارع ہے، علیم کیا ہے، مبالغہ ہے. اور اس میں دوام پایا جاتا ہے اور فعل میں حدوث پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صفت کا وہ باب نہیں پڑھیں، اس لیے اس چیز کی شرح نہیں کر رہا ہوں یہاں پر. یہ دو مثالیں ہوئیں. چونکہ یہاں پر علم کی بات ہوئی، علم کے متعلق شیخ نے شرح کی تفصیلی، تو ایک نقطہ یہاں پر اور ہے. شاید یہ علم والی بات آگے نہیں آئے گی، اس لیے رک کر اس پر یہاں پر دیکھتے ہیں. یہاں پر اللہ کے لیے صفت علم کا تذکرہ ہے. اور یہ جو بتایا کہ آپ آیتوں پر غور کیجئے، جتنی آیتیں شیخ نے ذکر کی ہیں ان میں صرف آپ علم والے لفظ کو دیکھیے، چاہے علم ہے، علیم ہے یا علمو ہے. جتنی بھی آیتیں 3 یا 4، اس کے بعد میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں. علم سے متعلق جتنی آیتیں شیخ نے ذکر کی ہیں اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیے، اور علم سے متعلق جو بھی لفظ ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، اللہ کی جانب جو علم کی نسبت کی جا رہی ہے. ہاں ہاں علم، ہاں دیکھیے 3 طرح کا لفظ. ایک تو علم صفت کہہ لیجئے، علیم اسم یا مبالغہ، اور فعل مضارع استعمال ہوا یعلم. ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن میں غور تو آپ متعدد اسالیب میں تقریباً 7-8 اسالیب اس کو لکھیں گے بہتر رہے گا، کیونکہ یہ علم پر یہاں گفتگو ہو جائے، پھر آگے اس پر گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ متعدد آیتیں شیخ نے ذکر کی ہے. ہاں، ابھی کیا عنوان ہے؟ رب کے لیے صفت علم کو قرآن میں متعدد طریقوں سے ثابت کیا گیا. رب کے لیے صفت علم کو قرآن میں متعدد طریقوں سے ثابت کیا گیا ہے. نمبر 1، وہ آیتیں جن میں عالم کا لفظ استعمال کیا گیا اللہ کے لیے. ابھی جو بھی علم سے متعلق گفتگو ہو رہی، خالق کے علم پر گفتگو ہو رہی، اللہ کے علم کے متعلق، مخلوق کے علم پر نہیں. اور پورا جو درس اللہ ہی، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء و صفات پر گفتگو، مخلوق پر گفتگو نہیں ہے. ہاں، وہ کیا لکھے پہلا پوائنٹ؟ وہ آیتیں جس میں اللہ کے لیے عالم کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ پہلا پوائنٹ ہے. متعدد آیتیں آپ ہوم ورک کریں، مثالیں نہیں بتا رہا ہوں، صرف اشارہ کہ عالم الغیب و شہادہ سے متعلق بھی بہت ساری آیتیں آپ ہوم ورک کے طور پر آیتوں کو چیک کریں گے بعد میں. دوسرا پوائنٹ، وہ آیتیں جس میں علام کا لفظ ہے، علام. ہاں، اس کو آپ لکھیے، جو بعد میں پھر آپ کو نتیجہ نکالنا ہو کس طرح کے متعدد اسالیب استعمال کیے گئے. نمبر 3، وہ آیتیں جس میں علیم کا لفظ ہے. علام اور علیم لفظ کے استعمال کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن دونوں سیگے کیا ہیں؟ دونوں مبالغہ کے سیگے. ہاں، اس کے بعد وہ آیتیں جس میں العلیم کا لفظ ہے. کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ کی ندرت، الفاظ کی نزاکت، الفاظ کی لطافت، اس لیے دونوں کو الگ الگ رکھا گیا. وہ آیتیں جس میں العلیم یعنی الف لام کے ساتھ استعمال ہے. واضح ہے نا؟ اس طرح وہ آیتیں جس میں عالم اس میں تفضیل کا سیگا استعمال ہے، اور یہ سب بار بار کا یہ اللہ کے علم سے عالم اس میں تفضیل. ٹھیک ہے، نہیں سپر نہیں ہے، کمپیریٹو. ہاں سمپل، ہاں مقابلہ ایک دوسرے کے مقابل میں، لیکن پھر بھی مبالغہ رہے گا. اس کے بعد وہ آیتیں جس میں علمہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے، علمہ فعل ماضی ہے نا. سورہ مزمل کی آخری آیت جو بڑی آیت ہے، اور بھی کئی جگہوں پر سورہ فتح وغیرہ میں. ہاں، سورہ مزمل کا، ہاں متعدد آیتوں میں. اسی طرح وہ آیتیں جس میں یعلم فعل مضارع مستعمل ہے، متعدد آیتیں آپ کو گزری. اچھا، اس کے بعد وہ آیتیں جس میں علم کا لفظ استعمال ہے. علم
یہ آیت بھی آپ کو گزری جو آپ کو پہلی آیت گزری تھی آج کے درس میں سورہ طٰہٰ کی، علمھا عند ربی. ہاں یہ چیزیں مکمل ہوئی. ہاں یہ 8 طریقے ملے مجھے. یہ قرآن کی آیت. پہلی چیز کیا؟ عالم. ہاں عالم معمولی فرق ہے، لیکن جب کسی چیز کو آپ دیکھتے کہ متعدد اسالیب متعدد طریقے استعمال ہے تو اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. تو یہ تمام اسالیب رب کے صفت علم کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صفت علم سے متصف ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں کوئی سوال ہے؟ ہاں 8واں. اچھا ایک مطلب ہاں میں صرف اس کو پوائنٹ پر وہ آیت ہے جس میں رکو عالم کا لفظ ہے، اس کے بعد وہ آیت ہے جس میں علام کا لفظ ہے، پھر وہ آیت ہے جس میں علیم کا لفظ ہے بغیر الف لام کے، پھر وہ آیت ہے جس میں العلیم ہے الف لام کے ساتھ، وہ آیت ہے جس میں اعلم اس میں تفضیل کا لفظ ہے، وہ آیت ہے جس میں علمہ فعل ماضی ہے، پھر وہ آیت ہے جس میں یعلم فعل مضارع ہے، وہ آیت ہے جس میں علم آپ اس میں کہیں چونکہ فعل کا اپوزٹ اس میں یا وہ صفت کہیں اللہ کے اسماء و صفات کے نائے سے. متعدد آیتیں جب اللہ کی صفت علم پر گفتگو کرتے ہیں اور خاص طور پر عقیدے میں سورہ لقمان کی آخری آیت آپ کو بار بار یاد کرنی پڑے گی. یہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے. آپ سورہ لقمان کی آخری آیت دیکھ کر کے پڑھیں. سورہ لقمان کی آخری آیت. ہاں ایک بھائی کوئی پڑھیں ریکارڈ ہو جاتا ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت دیکھ کر کے. ہاں بولیے. کتاب والا جو مسئلہ ہے اللہ کا اس پر ڈیپینڈ ہے کتاب پر نہیں یا اس پر تھوڑا ہاں اس کے بعد یاد دے دیں سورہ لقمان کے بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. رکتے ہیں. اس آیت پر ہم دوبارہ بار آئیں گے. جب صفات پر آئیں گے تو بھی آئیں گے اور اس سے پہلے بھی آپ اس آیت کو پڑھے ہوں گے. اس آیت پر ابھی ہوم ورک آپ کے لیے. ابھی جو 8 چیزیں پڑھے ان میں سے کتنی چیزیں یہاں پر موجود ہیں؟ جو 8 چیزیں بتائی گئی آپ کو ان میں سے کتنی چیزیں یہاں پر موجود؟ ہاں بولیے. نمبر 1 علم. دوسری چیز فعل مضارع. تیسری چیز علیم. اس آیت کو یاد کیجیے. مجھے لگتا ہے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. اس آیت پر ہم دوبارہ آئیں گے جب صفات کے باب پڑھیں گے. ابھی تیسری مثال جو شیخ نے ذکر کی اس پر آتے ہیں. ہاں کیا سوال تھا؟ کتاب پر کیا اللہ ڈیپینڈ ہے. ہاں یہ دیکھیے کچھ اصولی چیزیں جیسا بتایا تھا آپ کو کہ محکم اور متشابہ میں جب اختلاف ہو تو ہم کس کو لیں گے؟ محکم کو لیں گے. اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت ایک بہت اہم چیز ہے. اس لیے میں طلبہ کو اور اس سے آن لائن گھر کہ آپ عقیدے کے جو مباحث اسماء و صفات اس کو سمجھیے. باقی فقہی مسائل میں علماء کے اختلاف وہ رہیں گے، ختم نہیں ہونے والے. عقیدے کے جو مسائل ہیں وہ متفق علیہ مسائل ہیں. اس میں علماء اہل سنت کا اختلاف نہیں ہے. اہل سنت بڑے اسی مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں. علماء اہل سنت کا عقدی مسائل میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی یا غنی. کیا معنی غنی کا؟ بے نیاز. اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں مالدار کرتے ہیں اردو میں تو بہت گڑبڑ کرتا ہے. غنی کا معنی جو کسی چیز کو جس کی حاجت نہیں ہے. غنی کا مطلب جس کو کسی چیز کی حاجت. جیسے ابھی ہم درس دینے کے لیے اس کے محتاج ہیں، موبائل کے محتاج ہیں جو ہم لکھ کے لیں، کتاب کے محتاج ہیں، پین کے محتاج ہیں، ٹیبل کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر احتیاج یا حاجت فقر پایا ہی جاتا ہے، وہ کتنے ہی اعلیٰ لیول کا ہو جائے. انسان کے اندر احتیاج یعنی جو ایک دوسرے کا محتاج ہے وہ چیز ایک انسان سے ختم نہیں ہو سکتی. ہاں بلکہ میں اس کو مطلب بتایا تھا طالبات کو شاید آن لائن درس میں کہ جو جس قدر اس کا لیول بڑھتا جائے گا،
ہائی لیول کا انسان ہوتا جائے گا مخلوق کے اعتبار سے، اس کا لیول بڑھتا جائے گا، اس کو سیکورٹی ملتی جائے گی، یا پیسے کے اعتبار سے بڑھا ہوا، شخصیت کے اعتبار سے اس کا احتیاج یا فقر اس قدر بڑھتا جائے گا. جیسے ابھی ہم اور آپ ہیں، درس کے بعد نکلے اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے، لیکن جب وہ بہت زیادہ پیسے والا اکیلے نکل نہیں سکتا، وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے 2-4 سیکورٹی کا محتاج ہے، یا بہت زیادہ موٹا ہو گیا چلنے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، پیدل چل نہیں سکتا. بادشاہ بن گیا، کسی علاقے کا حاکم بن گیا تو اکیلے چل نہیں سکتا، جانے کے لیے اور متعدد چیزوں کا پروٹوکول کا محتاج ہے، سیکورٹی کا محتاج ہے. تو گرچہ شخصیت تو بڑی ہے، لیکن جو فقر کا یا احتجاج کا یا دوسرے پر ڈیپینڈ ہونے کا چیز، یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. فخر یعنی یہ محتاجگی، محتاجگی جس کو یا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اس معنی میں ایک بادشاہ بھی رب کے در کا بھکاری ہے. انتم الفقراء الی اللہ. ہاں اچھا محمد صاحب باقی رہ گئے. ہاں تو غنی، اللہ غنی ہے جس کو کسی چیز کی بھی حاجت نہیں، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. اسی مفہوم میں علماء نے لکھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے. چیزیں لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ ملائکہ کو، فرشتوں کو، اینجل کو کاموں کو کرنے کا آرڈر دیتا، حکم دے، لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. ہاں ذاتی علم ہے، اللہ خود کا ہے، ہاں اللہ کے پاس. ہاں اللہ کا علم ذاتی ہے. وہ صفات پر ایک بات، جو چیز اصل آگے آنے اس پر ابھی نہیں بات کرنا. تو صفات کی متعدد ناحیے سے تقسیم ہوگی، صفات ذاتی، صفات فعلی. ذاتی کا مطلب ازلی اور ابدی، وہاں آئے گی مفہوم کیا، شروع سے لے کے آخر تک رہے گا. تو اللہ کا علم کیا ہے، صفات ذاتی ہے. اس لیے کسی نے سوال کیا تو کچھ لوگ نہیں مانتے. تو اللہ کا علم ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ازل سے مطلب کبھی جہل نہیں تھا، ابد تک ہمیشہ عالم رہے گا. صفات میں بس آ گئی، صفات ذاتیہ میں. ہاں کہاں پر رکے تھے؟ تیسری مثال. یہ مثالیں کس کی آ رہی ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. ہاں یہاں پر یہ تو باقی نہیں ہوا، لمبا جائے گا، 1 گھنٹہ تو جائے گا. بہرحال درس میں اپنا یہ اسلوب ہے، گھائی نہیں ہے. جب شرح ہو رہی ہے تو آسان سے ہونی چاہیے، اور 1 دن کے بجائے 2 دن جائے، وقت ہے جس میں رکتے ہیں یہاں پر. تو اگلا درس یہی کنٹینیو رہے گا، مثال سالے سے شروع کریں. اولا یعنی پہلا قاعدہ اسماء اللہ کلھا حسنہ کا دوسرا پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں. 2 مثالیں ہم نے مکمل کی تھی، تیسری مثال سے ایک ذکر کر رہے ہیں. وہ مثال ثالث الرحمن اسم من اسماء اللہ تعالی متضمن للرحمۃ الکاملہ التي قال عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها. کہہ رہے ہیں تیسری مثال اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے رحمان کی شیخ ذکر کر رہے ہیں. یہ رحمان کی مثالیں مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ رحمان اور رحیم میں فرق بتاتا ہوں. پہلے جو شیخ کے کلمات ہیں جو گفتگو اسی کو مکمل کرتے ہیں. رحمان کہہ رہے ہیں اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، متعدد جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے ایک رحمان بھی ہے. متضمن للرحمۃ الکاملہ. متضمن اس سے پہلے گزرا، کیا معنی متضمن کا؟ شامل ہے، احاطہ کی ہوئی. آگے بتایا تھا، درس آئے گا، دلالہ مطابقہ، دلالہ تضمن، دلالہ التزام، منطقی بات سے. متضمن شامل، بکثرت آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں عقیدہ کی کتاب میں بھی. للرحمت الکاملہ اللہ کی کامل رحمت کو شامل ہے. رحمان اللہ کی کامل رحمت کو شامل ہے. التی قال عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کامل رحمت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. یعنی رحمان اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے جو اللہ کی کامل رحمت، مکمل رحمت کو شامل ہے، جس رحمت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. حدیث کا یہ جملہ یاد کریں گے، بہت اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ خاتون یا یہ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے یا کر رہی ہے. یہ ماں جتنا اپنے اس دودھ پیتے بچے پر رحم کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. لفظی ترجمہ بڑا مشکل ہوگا، لفظی ترجمہ مفہوم نہیں سمجھا. البتہ اللہ زیادہ رحم ہے اپنے بندوں پر اس سے وہ سمجھ نہیں. مفہوم کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ ایک خاتون یا ایک عورت نے اپنے بچے کو گم پایا. جب وہ اس بچے کو ملا اور دودھ پیتا بچہ تھا، بچہ ملا تو اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. تو آپ نے کہا کیا ہے تم صحابہ کرام کو اترون یا اتورون هذه طارحة ولدها في النار،
کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ خاتون یہ اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک دے گی جو اتنی مشکل سے پائی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں لا، نہیں. آپ نے کہا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنا یہ خاتون اپنے بندے پر رحم کرتی ہے یا کر رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. اللہ کے رحمت کی یہ مثال بتائی گئی، تمثیل دی گئی اس خاتون سے. حالانکہ اللہ کی اس طرح کی کوئی تمثیل نہیں، لیکن یہ چیزیں کیا ہے للہ المثل الاعلیٰ، للہ المثل الاعلیٰ کے قبیل سے. پھر وہ بات آئی کہ جو کچھ آیتیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اسماء و صفات کے قواعد میں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کے ساتھ سورہ شورى کے آیت نمبر 11 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. یہ آیتیں بار بار آپ کو آئیں گی. جب تک ان آیتوں کو مکمل یاد کر کے استحضار نہیں کریں گے، اسماء و صفات کے اصول اور قواعد مکمل طور پر نہیں سمجھیں گے. ہاں آیت نمبر نہیں، ابھی کوئی کچھ سوال نہیں آیا، وہی ایک مطلب بھیج دیا ہوں کنٹینیو. ہاں کچھ ایسا مطلب سوال نہیں کسی کا، اصل وہ 15 اگست کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہا تھا. نہیں مسئلہ کہ اکثر پیرنٹ ہیں یا مطلب ٹیچر ہیں تو ہاں یہ مسئلہ اصل مسئلہ ہے. اس کی شرح کر رہے ہیں یعنی ام سبی وجدت فی سبی واخذت والصقت ببطنها وارضعته. ٹھیک ہے، یہ اس کی شرح ہے. یعنی ایک ماں ایک بچے کی ماں نے اپنے بچے کو قیدیوں میں پایا، پھر اس کو اپنے پیٹ سے چمٹا لیا اور دودھ پلانے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، کیا سمجھتے ہو کہ یہ خاتون اپنے بچے کو جو اتنی محنت سے پائی دودھ پیتے بچے کو، اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام کہتے نہیں. آپ نے کہا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ خاتون جتنا اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. پھر آگے کہنے شیخ ومتضمن ایضا للرحمۃ الواسعہ، اور اسی طرح رب کی اس وسیع رحمت کو شامل ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں سورہ اعراف آیت نمبر 156 ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اور یہاں پر شیخ کا اسلوب دیکھیے، جو لفظ تھا آیت کا وہی لفظ یہاں پر واسعہ کا شیخ نے، یہاں پر شیخ نے للرحمت الواسعہ کا کہ آیت وسیعت والی آ رہی ہے. پھر کہنا اسی طرح اس کو بھی شامل ہے جو سورہ غافر کی آیت میں ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا کا تذکرہ ہے. فرشتے جو دعائے مغفرت کرتے ہیں مومنین کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کو شامل ہے. یہ آیت بہت اہم ہے. سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت جو اس سے پہلے اس کے بعد میں کہ ملائکہ یعنی فرشتے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اس کے بعد فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا. تو یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت یعنی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 آیت نمبر 9، ان تینوں آیت میں چونکہ یہاں عقیدے کے اعتبار سے صرف اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جہاں رحمت کا تذکرہ ہے وسعت کل شیء رحمتا و علما، لیکن موضوع کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ملائکہ فرشتے مومنین کے حق میں دعا کر رہے ہیں. سورہ غافر کی آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 آیت نمبر 9. سورہ غافر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ مومن، سورہ مومن. تو یہاں پر ملائکہ فرشتوں کے ملائکہ یعنی فرشتے مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، اللہ ان کی مغفرت کر دے جنہوں نے توبہ کیا اور تیرے راستے پر چلے. مکمل دعا پڑھیں. یہ ایمان کے فوائد میں سے ایک فائدہ بھی ہے، شاید ایمان کے فوائد جب کبھی تذکرہ ہوا تھا تو اس آیت کو بھی ذکر کیا گیا ہوا یا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں آپ. تو اس وسیع رحمت کو شامل ہے رحمان کی رحمت، جس کا تذکرہ سورہ غافر کی آیت میں کہ رحمان کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. یہاں تک رحمان سے متعلق بات مکمل ہوئی. ہاں حدیث ہے جو بخاری میں حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی یا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. جب اسماء و صفات کی دلیلوں کو پڑھیں گے تو یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آئے گی، کیونکہ اس میں رب کے دو صفت کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، رحمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو کیا بتایا شیخ نے؟ رحمان اللہ کے اسماء میں سے، اسماء حسنہ میں سے ہے جو رب کے وسیع رحمت، کامل رحمت کو شامل ہے.
اور مثال کے طور پر اس خاتون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا جو اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لی. آپ نے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ یہ خاتون اپنے بچے کو اپنے گود سے ہٹا کر آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. آپ نے کہا اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. پھر ایک حدیث قدسی جو بتائی گئی آپ کو، ان رحمتی سبقت غضبی، بکثرت آپ اس حدیث کو سنتے ہوں گے. بعض روایتوں میں سبقت ہے، بعض روایتوں میں غالبت ہے. میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے. یہ شیخ نے جو مثالیں ذکر کی تھی اسماء حسنہ سے متعلق آیتوں کو ذکر کر کے، پہلی مثال حی الحی، دوسری مثال العلیم، تیسری مثال الرحیم الرحمن، یہ مکمل ہوئی. الرحمن سے ملتا جلتا ایک دوسرا لفظ کیا ہے؟ الرحیم، جو استعمال ہوا کہاں پر؟ الرحمن الرحیم، صرف فاتحہ میں، صرف فاتحہ. اور اس کے بسم اللہ کا بھی جز، بسم اللہ کا بھی وہ جز ہے. کیا فرق ہے رحمان اور رحیم میں؟ رحیم خاص ہے اور رحمان عام ہے. رحمان کی رحمت عام ہے، مومن کے لیے بھی کافر کے لیے، انسانوں کے لیے بھی غیر انسانوں کے لیے بھی. اور رحیم کی رحمت خاص ہے صرف اور صرف مومنین کے لیے. اور دوسری باتیں بھی کہی گئی ہیں لیکن مومنین کے لیے خاص ہے. اس کی دلیل قرآن کی آیت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ہاں، تو رحمان اور رحیم میں فرق واضح ہوا. یہاں تک اسماء حسنہ سے متعلق بات مکمل ہو گئی. آگے شیخ ایک دوسرا موضوع لے رہے ہیں جو اسماء حسنہ سے متعلق ہے، لیکن ایک چیز کا اضافہ ہو رہا ہے یہاں پر. وہ اضافہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ناموں میں ایک حسن تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا اپوزٹ موجود نہیں ہے. جیسے خاص طور پر علم والے بات میں آپ کو یہ چیز واضح طور پر سمجھ میں آئی، کیونکہ وہاں مخلوق کے علم اور خالق کے علم کو سمجھایا گیا موازنہ کر کے. یہاں پر جو شیخ بتانے جو اگلا موضوع آ رہا ہے، مطلب یہ اسماء حسنہ میں ہی پہلے قاعدے میں ہی، وہ یہ موضوع ہے کہ اللہ کے ناموں میں ایک حسن تو یہ ہے کہ ہر نام میں انفرادی حسن ہے. ہر نام میں انفرادی حسن ہے. جب اس نام کو دوسرے نام کے ساتھ، جب اس اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو ایک حسن جو اس نام میں ہے، ایک حسن جو اس نام میں ہے، یعنی دو نام کو جمع کیے تو ایک تیسرا حسن سامنے آتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ کی اسماء حسنہ ہیں، ہر نام میں حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، غایت درجہ کا. لیکن جب ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملائیں گے، ایک نام کے ساتھ دوسرے نام کو ملائیں گے تو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ایک تیسرا کمال، ایک تیسرا حسن ظاہر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے اور اس کی مثال بتا رہے ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات اور یہ قاعدہ؟ ہاں ہاں، یہ جو آگے بات آ رہی ہے پورا آدھا پیج ہے یا جتنا بھی ہوگا آپ کے یہاں، یہ اسی کا خلاصہ ہے. ابھی پڑھتے ہیں عبارت. ہاں میں قریب آؤں برابر. کہتے ہیں والحسن فی اسماء اللہ تعالی یکون بے اعتبار کل اسم علی انفرادہ و یکون بے اعتبار جمعہ الی غیرہ فیحصل بجمع الاسم الی آخر کمال فوق کمال، کمال فوق کمال. اور ابن عثیمین کی اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مرتب منظم کتاب نہیں تھی اسماء و صفات کے قواعد میں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں متفرق طور پر چیزیں موجود تھیں، لیکن ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ ان متفرق چیزوں کو یہاں پر جمع کر دیا. اور اکثر جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے دروس ہیں، لیکن یہ ان کی مستقل کتاب ہے. یہ مستقل کتاب ہے. باقی چیزیں جو آپ کو لکھی ہوئی شکل میں موجود ہیں وہ ان کے دروس سے ان کے تلامذہ نے لکھا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، سی ڈی یا کیسٹس کو ہاں سن کر کے، ان کے دروس ہیں، صوتیات آڈیو کو سن کر کے لکھا ہے. اور ویڈیو نہیں، شیخ کی بہت کم ویڈیوز ہیں. ویڈیوز اس زمانے میں تھے نہیں، یا شیخ منع بھی کرتے تھے. شیخ کی ویڈیوز نہیں ہیں وہ، یا شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ، یہ لوگ ویڈیوز ریکارڈنگ سے منع کرتے ہیں. تو کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں حسن ایک تو انفرادی طور پر ہے، ہر نام کا اپنا حسن ہے غایت درجے کا، لیکن وہ یکون بے اعتبار جمعہ الی غیرہ، جب اس اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ، دوسرے نام کے ساتھ جمع کریں گے وَيَحْصُلُ بِجَمْعِ الْإِسْمِ إِلَىٰ آخر کمال فوق کمال، جب اس نام کو دوسرے نام کے ساتھ جمع کیا تو ایک تیسرا حسن ظاہر ہو رہا ہے، سامنے ظاہر ہوگا، کمال فوق کمال.
ہر نام میں ایک انفرادی حسن، تو دو نام کو جمع کیا تو اس کا ایک الگ حسن، دوسرے نام کا ایک الگ حسن، ان دونوں نام کو جب جمع کرتے ہیں تو ایک تیسرا حسن سامنے آتا ہے. سمجھ میں آیا یہاں تک قاعدہ؟ جو مثال شیخ ذکر کر رہے ہیں پہلے اس کو لیتے ہیں. العزیز الحکیم، فإن اللہ یجمع بینہما فی القرآن کثیرا. کیا مفہوم اس کا ترجمہ لفظی؟ ہاں، ان دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بکثرت جمع کرتے ہیں قرآن میں، اور آپ چیک کریں گے تقریباً 29 ٹائم بتا رہا ہے. چیک کیجئے دیکھیے کتنی مرتبہ ہے العزیز الحکیم. کتنی مرتبہ ہے؟ صرف العزیز نہیں لکھیے، الف لام کے ساتھ دونوں لکھیے، العزیز الحکیم. یہ ہوم ورک کرتے رہیں گے تو خاص طور جو نئے بھی ساتھی ہیں پرانے، تو ان کو پرانے لوگ تجربہ ہوتا رہے گا، نئے لوگ اور سیکھتے رہیں گے. عدد النتائج اوپر شو کرتا ہے آپ کو، جس پر بھی آپ چیک کریں گے تو عدد النتائج اوپر شو کرتا ہے. کس ایپ پر چیک کریں، دکھائیے کوئی ایک. آپ الف لام کے ساتھ لکھیے، الباحث القرآنی پہ چیک کیجیے. لائی موبائل لائی کوئی ایک اپنی. العزیز الحکیم نہیں، دونوں ساتھ میں. 29 ہاں 29. اب دوسرے ایپ پہ شاید برابر نہیں آ گئے تھا. نہیں، وہ بول رہے کہ تفسیری میں چیک کرو، بحث میں چیک کرو. ہاں بحث میں چیک، پہلے ٹائم میں چیک. اب بحث پر چیک کیجیے، بحث پر. 29 سے ہاں 29. صرف العزیز نہیں، دونوں ساتھ میں لکھنا ہے، کیونکہ ابھی ہم مجموع پر ہیں. 29 ہے دیکھیے، العزیز الحکیم. آپ الف لام کو ہٹا دیں گے یا ایک کو لیں گے تو رزلٹ بڑھ جائے گا. ہاں یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ العزیز الحکیم قرآن میں کتنے مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ ساتھ میں 29 بار آئے. 29. ابھی اس پر گفتگو صرف العزیز نہیں، صرف الحکیم نہیں، یا الف لام کے بغیر نہیں، تو تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ عزیز کو الگ نہیں پڑھے، حکیم کو الگ نہیں پڑھے، دونوں نام کو ساتھ میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مطلب جو آپ نے سرچ کیا 29 ٹائم، ایک مطلب اسکرول کر کے دیکھیے، پھر اب سے ڈاؤن جائیے اور یہ دیکھیے یہ تمام نام آیت کے شروع میں یا آخر میں؟ ہاں تو ایک مطلب میں بتایا تھا کہ جو رؤوس الآیات ہیں، بیشتر رؤوس الآیات، تمام تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کے اسماء و صفات پر گفتگو کرتی. بہت ساری آیتیں ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات پر گفتگو کرتی ہیں، ان کا رؤوس الآیہ، آیت کا آخری حصہ اللہ کے اسماء و صفات پر گفتگو کرتا ہے. بہت ساری آیتوں کا رؤوس الآیہ. سمجھ میں آیا ابھی یہ نقطہ؟ ہاں ہاں ابھی رزلٹ ہٹا ہی نہیں، 29 ٹائم رکھیے. ابھی ایک چیز اور جو بھی ذہن میں آئی، 29 ٹائم میں دیکھو سورہ معاہدہ آ رہا ہے کیا؟ جن رزلٹ جن ابھی سامنے رکھیں، سورہ معاہدہ آیت نمبر 38 آ رہی ہے. اچھا ابھی ہاں نہیں، 38 آ رہی اس میں نہیں. اچھا ابھی 29 ٹائم ہے، ابھی آپ اس کو ہٹا دیجئے، بغیر الف لام کے لکھیے. ہاں الف لام کے بغیر لکھیے. دیکھ رہے فرق؟ یہ اس لیے بتانا تھا کہ یہاں عزیز اور حکیم سورہ مائدہ کا آیت نمبر 38 جس میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر الف لام کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں دونوں طرح کی تعبیر استعمال ہوئی. تو جو آپ کو 29 ٹائم بتایا گیا وہ الف لام کے ساتھ ہے، بغیر الف لام کے ساتھ وہ دوسرا نمبر آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں الف لام والا نہیں آئے گا. بہرحال
یہ کہ سرچ سے متعلق تھا آپ کے کس طرح آیتوں کو تلاشیں گے کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کیا، جب آپ نے چیک کیا پتہ چلا 29 ٹائم ہے، یعنی 1 کم 30. فیکون کل منہما دالن علی الکمال الخاص الذی یقتضیہ. کہ العزیز کا ایک معنی ہے غلبہ، قوت. حکیم کا ایک معنی ہے حکیم. اس کے بارے میں چونکہ کس چیز سے مشتق ہے، تفصیلی طور پر کل 3 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو حکمت سے مشتق ہے. حکمت یعنی جب کہیں گے اللہ حکیم ہے تو معنی حکمت والا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت والی. یا تو حکم سے مشتق ہے، تو جب حکیم کہتے ہیں حکیم تو اللہ حکم دینے والا ہے، اللہ حکم دیتا بندوں کو. ان اللہ یأمر بالعدل یأمرکم. ٹھیک ہے. ایک تیسرا معنی بیان کیا احکام سے مشتق ہے. تیسرا معنی کیا بیان کیا؟ احکام سے مشتق ہے. تو عزیز کے بارے میں کہا کہ عزیز انفرادی طور پر اس کے اندر عزت یعنی قوت اور غلبہ کا معنی پایا گیا، اور حکیم کے اندر حکمت کا معنی پایا گیا، حکم کا معنی پایا گیا، احکام کا معنی پایا گیا. شیخ نے یہاں پر 2 معنی بیان کیے گئے. احکام کا معنی تفسیر میں ملے گا، شیخ کی تفسیر میں یا تفسیر سادی میں. کہہ رہے فیکون کل منہما دالن علی الکمال الخاص الذی یقتضیہ وہو العزت فی العزیز والحکم والحکمت فی الحکیم. انفرادی معنی کیا ہے؟ عزیز میں عزت اور حکیم میں حکمت، حکم یا احکام. احکام شیخ نے یہاں نہیں ذکر کیا. یہ انفرادی معنی سمجھ میں آیا. لیکن جب دونوں نام کو ایک ساتھ ذکر کر رہے ہیں، ایک ساتھ جمع کر رہے ہیں، جو بہت ساری آیتوں کے اخیر میں آیا کہتے والجمع بینہما دال علی کمال آخر. جب دونوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، ایک ساتھ جب ذکر کیا گیا بہت ساری آیتوں کے رؤوس پر، آخر پر عزیز الحکیم بغیر الف لام کے یا الف لام کے ساتھ العزیز الحکیم، کہہ رہے کیا ہوگا؟ دال علی کمال آخر. ایک تیسرا معنی، ایک الگ کمال پایا جائے گا، جو الگ پایا گیا عزیز میں، جو الگ پایا گیا حکیم میں، اس کے علاوہ ایک تیسرا معنی، تیسرا کمال، تیسرا حسن پایا جائے گا. وہ کیا ہے؟ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے. عزتہ مقرونۃ بالحکمہ. عزتہ، عزت تو ہو گیا عزیز میں عزت، لیکن جب عزیز کو حکیم کے ساتھ ملایا تو کیا نکلا؟ عزتہ مقرونۃ بالحکمہ. ٹھیک ہے. ہاں، عزت حکمت کے ساتھ ہے. اس کے بعد ابھی جو ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو چھوڑتے ہیں. عزت ہو مقرونۃ بالحکمہ کے بعد جو کچھ لکھا ہوا تھوڑا سا چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، تقریباً آخری لائن پر آتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے، پھر بعد میں اس کو لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ حِكْمَتُهُ مَقْرُونٌ بِالْعِزِّ الْكَامِلِ. مفہوم کیا نکلا؟ عزیز کا ایک الگ معنی تھا، حکیم کا ایک الگ معنی. جب دونوں کو ایک ساتھ مرج کیا گیا، کمبائن کیا گیا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ اس کی عزت حکمت کے ساتھ ہے. عزتہ مقرونۃ بالحکمہ. اس کی عزت حکمت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. عزت حکمت سے الگ نہیں ہے. اسی طرح اس کی حکمت یا اس کا حکم یا اس کا احکام عزت کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی اس کا عزیز ہونا، اس کا قوی ہونا، اس کا غالب ہونا، یہ حکمت سے خالی نہیں یا حکم سے خالی نہیں ہو. اس کا حکیم ہونا، اس کا حکمت والا ہونا، یہ قوت اور غلبہ سے خالی نہیں ہے. دونوں کو ملا کر ایک تیسرا کمال، ایک تیسرا حسن، ایک تیسرا جمال سامنے آتا ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ ہاں. ابھی بیچ میں جو چیزیں چھوٹی تھی اس کو لفظی طور پر دیکھتے ہیں. یعنی فَعِزَّتُهُ لَا تَقْتَضِي جَوْرًا ظُلْمًا وَجَوْرًا وَسُوءَ فِعْلٍ. کہتے ہیں رب کی عزت جب حکمت سے ملی ہوئی ہے، وہ حکمت کے ساتھ ہے، تو ظلم اور جور کا تقاضا نہیں کرتی، بدفعلی برے کام کا تقاضا نہیں کرتی. کیونکہ عزت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غالب. جب انسان غالب ہوتا ہے تو اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے. جب انسان غالب ہوتا ہے، اس طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، جور کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے. اور یہ چیز آپ کو ملے گی تاریخی طور پر قرآن میں. سورہ نمل میں بلقیس نے کہا تھا ان الملوک قریۃ افسدوها ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. اس کے بعد وکذالک یفعلون. یہ قرآن نے بیان کیا، مطلب
یہ تصور موجود پہلے سے، یعنی سلمان علیہ السلام کے زمانے کا. یہاں تک صرف ایک چیز ہے، حسن انتقا یا حسن انتخاب کی بات بتاؤں گا. کب ہم کو کیا پڑھا جائے کس مناسبت سے؟ جیسے بادشاہ ہیں، مسلم بادشاہ لیجئے، تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں. تو ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اس آیت میں ان کی برائی بیان کی گئی کہ ایسے بھی بادشاہ ہوتے ہیں کہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، گمراہ فساد مچاتے ہیں، اور یہی ان کا طریقہ ہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن دوسری آیتیں جہاں پر بادشاہ مسلم ولی امر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو کس مناسبت سے کون سی گفتگو کی جائے، یہ بھی حکمت میں داخل ہے. یہ بھی حکمت میں داخل ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اس لیے امام ابن تیمیہ نے غالباً لکھا ہے دعوت کے اس میں کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ حکیماً فیما یامر بہ حکیماً فیما ینہا عنہ. جن چیزوں کا حکم دے رہا ہے داعی، ان چیزوں میں بھی وہ حکیم ہو. کن چیزوں سے روک رہا ہے ان چیزوں میں بھی وہ حکیم ہو، ورنہ وہ اپنی دعوت میں فساد مچا سکتا ہے. اس کے کام میں اصلاح سے زیادہ فساد ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. ہاں ابھی پر کہاں پر رکے تھے؟ فَعِزَّتُهُ لَا تَقْتَضِي ظُلْمًا وَجَوْرًا. رب کی عزت، رب کا غالب ہونا، یہ ظلم اور جور کا تقاضا نہیں کرتی، بدفعلی برائی کا تقاضا نہیں کرتی، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں. جیسا کہ مخلوق میں کوئی جب غالب ہوتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے. فَإِنَّ الْعَزِيزَ مِنْهُمْ قَدْ تَأْخُذُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. کیونکہ ان میں جو غالب ہوتا ہے اس کو بسا اوقات اپنے گناہوں پر کیا کہتے ہیں، اس کو غلبہ نہیں کہیں گے، یہاں پر گھمنڈ کہہ سکتے ہیں. گھمنڈ، اپنے غلبے کا گھمنڈ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. فَيَظْلِمُ وَيَجُورُ وَيُسِيءُ التَّصَرُّفِ. تو غلبہ ملنے کے نتیجے میں وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، رعایا پر ظلم کرتا ہے، اپنی عوام پر ظلم کرتا ہے، یا اپنے سے کمزوروں پر ظلم و جور کرتا ہے اور برے تصرفات کرتا ہے. جو کہا ملکہ بلقیس نے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی لفظ ہے آیت کا. وَكَذَلِكَ ہاں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ. اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کا واقعہ دیکھیں تو آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت اہم اسنائیے سے. سیرت میں عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سیرت رسول میں واقعات کو لوگ لیتے ہیں. یہاں پر اتنے لوگ تھے، یہاں پر وہ بھی چیز ہے، لیکن وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم سیرت رسول پڑھ کر رسول کے اخلاق کو اجاگر کرنا اور اس سے فوائد اور دروس اور عبر کو سیکھنا. ہاں کیا سوال تھا آپ کا؟ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، یعنی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ان کا شیورہ ہے. ہاں سوال تھا بیچ میں کچھ؟ ہاں کیونکہ جو غالب ہوتا ہے مخلوق میں، جو غالب ہوتا ہے اس کو گناہوں کا گھمنڈ ہو جاتا ہے. تو اس غلبہ کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ لوگوں پر ظلم و جور کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے. کسی خاص لفظ کا پوچھنا ہے؟ اللہ ایسا نہیں کرے گا جب تاخذہ، اسے پکڑ لیتی ہے، وہ ایسا کام کرنے لگتا ہے. ہاں العزت تو بسم، گھمنڈ کہہ سکتے ہیں آپ، گھمنڈ کہہ دیں. تو کہا کہ اللہ کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے اور اللہ کی حکمت غلبہ کے ساتھ ہے. وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ تعالیٰ وَحِكْمَتُهُ. یہاں دو لفظ کیوں کہا کہ شیخ نے حکمہ وحکمتہ؟ ہاں حکیم کی تفسیر میں اوپر کہیں والحکم والحکمہ، اس لیے کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ وَحِكْمَتُهُ. اور بتایا تھا آپ کو کہ حکیم میں تینوں معنی بیان کیے گئے تفسیر میں، شیخ کی تفسیر میں دوسری جگہوں پر یا تفسیر سادی میں. یعنی پھر اس کا حکیم کا معنی ہم حکمت والا بھی کہیں گے اور حکم والا بھی کہیں گے، اور محکم یعنی مضبوط مفہوم، جس کو ایک دوسرا لفظ عربی میں استعمال اتقان، متقن، وہ مفہوم ہے. تشابہ کا اپوزٹ کے طور پر بھی، تشابہ کے اپوزٹ کے طور پر شاید یہ
متعدد آیات سورہ آل عمران میں شروع میں منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، محکم متشابہ کے ضد ہے۔ اسی طرح اللہ کا حکیم ہونا، اللہ کا حکم، اللہ کا حکمت، یہ عز سے ملا ہوا ہے، اللہ کے کامل عز سے ملا ہوا ہے، عز کے ساتھ ہیں، عزت کے ساتھ ہے، برخلاف مخلوق کے حکم کے۔ مخلوق کا حکم یا مخلوق کی حکمت کیا ہے؟ عز سے نہیں ملی ہوئی بلکہ ذلت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں جو حکم ہے یا ان کا جو حکمت ہے وہ عزت سے جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ عز کا اپوزٹ کیا ہے؟ ذل۔ کیونکہ عین ذا کے مادے میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک تو غلبہ والا معنی بھی آتا ہے، ایک دوسرا ذلت کا اپوزٹ جو عزت جس کو ہم بولتے ہوتے ہیں وہ معنی ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہاں عزت والا معنی۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا اس قاعدے کا؟ اللہ کے نام میں ایک انفرادی حسن، ہر ناموں کا ایک انفرادی حسن، اعلیٰ درجے کا حسن، غائب درجے کا حسن، اور اس نام کو جب دوسرے نام کے ساتھ ملائیں گے، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو نام ذکر کرتے ہیں قرآن کی متعدد آیتوں کے اخیر میں، متعدد نام جب ذکر کرتے ہیں تو اس نام کو جب دوسرے نام کے ساتھ ملائیں گے، یعنی پہلے کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو پہلے کے ساتھ، تو ایک تیسرا حسن نکل کر کے آئے گا جو ان دونوں کو الگ الگ کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ خلاصہ اس کا۔ اس میں کوئی سوال ہے؟ سوال کر سکتے ہاں، یہ پہلا قاعدہ مکمل ہوا۔ ہاں بولیے۔ ہاں اس میں بھی یہ چیز ہے، مغفرتہ مقرونۃ بالرحمہ ورحمتہ مقرون بالمغفرہ۔ مغفرہ رحمت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، رحمت مغفرت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یعنی جب ایک کو لیں گے تو صرف مغفرت ہے، ایک کو لیں گے تو صرف رحمت یا رحیم ہے۔ دونوں کو جب ایک ساتھ ملاتے ہیں تو ایک تیسرا معنی کہ صرف مغفرت نہیں، مغفرت رحمت کے ساتھ ہے۔ آگے کچھ چیزیں آ رہی ہیں یا رسول آیت میں انشاءاللہ غور کریں گے تو یہ قاعدہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اور خاص طور پر وہاں پر جہاں پر دو اپوزٹ چیزیں بیان کی گئیں، جہاں پر دو اپوزٹ چیزیں بیان کی گئیں